بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم حدیث کی اہمیت اور ضرورت، نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف حدیث اور اصطلاحات حدیث سے متعلق گفتگو کریں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الحمدللہ یہاں پر دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت۔ وہی ریویلیشن۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور یہ ہے وحی جلی۔ احادیث یا حدیث کیا ہے؟ مفہوم من جانب اللہ ہے، لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور یہ وحی خفی ہے۔ تو یہ وحی کی دو جو بنیادی عنصر ہیں، وحی جلی اور وحی خفی، قرآن اور احادیث، اور کس طریقے سے اس چیز کی تشریح ہوتی ہے، یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنت کو سمجھنا لازمی ہے۔ مولانا صدرالدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے دو رہنما اصول، سنہری اصول جو احادیث اور حدیث کو سمجھنے سے متعلق ہیں، وہ ہمیں اپنے گوش گشار کر لینے چاہیے۔ یہ علمی اور عملی باتیں ہیں۔ احادیث کے مطالعے کے سلسلے میں دو غلطیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ پہلی غلطی، غلط اور غیر مستند روایتوں کو کسی بھی مصلحت سے قبول کرنے کی غلطی نہ کیجیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ غلط اور غیر مستند روایتوں کو کسی بھی مسئلے سے قبول کرنے کی غلطی نہ کیجیے۔ کیوں؟ کہ بعض لوگ فضائل میں جھوٹی اور ضعیف روایات کے استعمال کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ صحیح اور حسن احادیث کی کثیر تعداد کی موجودگی میں کسی ضعیف یا جھوٹی روایت کو قبول کرنے کے لیے کوئی مجبوری نہیں۔ ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایت اور سخت ترین تنبیہات کے بھی خلاف ہے۔ دوسری غلطی کہ حدیث کے ذوقی انتخاب کی غلطی نہ کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے؟ دین اسلام کے مخلص طالب علم کو اپنے ذاتی ذوق کے مطابق دین کو ہموار کرنے کے بجائے دین کے مطابق اپنے ذوق کو استوار کرنا ہے۔ دین کے مطابق اپنے ذوق کو استوار کرنا چاہیے۔ سیاسی مزاج رکھنے والے لوگ اگر سیاسی احادیث جمع کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے پاس اس کا ذخیرہ تو ہو جائے گا، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج و عمرہ جو کہ بنیادی چیزیں ہیں وہ اس سے بہت دور ہٹ جائیں گے۔ اور یہی حال راہبانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کا ہے کہ اگر وہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس میں لگ گئے اور دوسری معاشرتی اور دوسری احادیث کا احاطہ نہ کیا تو پھر ان کا علم بھی ادھورا رہ جائے گا۔ مولانا محمد سعود عالم قاسمی اپنا ایک واقعہ اسی احادیث کے سلسلے میں بتاتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ناظم دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ،
فتنہ و وضع حدیث اور موضوع احادیث کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ اپنا ایک سلسلہ، اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ایک عزیز کسی نوجوان کو نماز کی فضیلت اور ترک نماز کی وعید پر فضائل کی ایک معروف کتاب پڑھ کر سنا رہے تھے۔ میں بھی وہاں آ پہنچا۔ اس وقت یہ روایت بیان کی جا رہی تھی، سنیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ پہلی چیز کہ رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کے روز اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھا یہ کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، پانچویں اور آخری بات حساب سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو وہاں پر اس کتاب کے ذریعے ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی تھیں۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح سے دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح سے قبر میں اور 3 طرح سے قبر نکلنے کے بعد۔ اور یہی باتیں وہ بتاتے رہے، پڑھتے رہے۔ تبلیغی نصاب فضائل نماز کی کتاب سے یہ لمبی روایت سن کر میں ضبط نہ کر سکا اور میں نے یہ کہا یہ روایت موضوع ہے۔ تو اب اس کا اثر کیا ہوا؟ مولانا محمد سعود عالم قاسمی کہتے ہیں کہ اسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بیان کرنا درست نہیں۔ اس پر ہمارے بزرگ سخت برہم ہوئے اور بولے، کیا کہنے لگے کہ اگر کسی کو اس سے نماز کی توفیق مل جاتی ہے تو تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اب ان کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا فضائل نماز کے سلسلے میں دوسری صحیح احادیث موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جعلی روایت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھوٹی حدیث بیان کرنا ایسا جرم ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ اس پر وہ خاموش تو ہو گئے مگر ان کی خفگی دور نہ ہوئی۔ تو اندازہ کریں کہ کس طریقے سے چیزیں اچھی اور بری ملا دی جاتی ہیں، جبکہ ہمیں کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیتے ہیں؟ ان ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ وفی روایت مسلم من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے بار بار، کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جیسے کہ اس کا حق ہے۔ پھر کیا کہا؟ پھر فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس سے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ یقین رکھو سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اس کا اینڈ بتا دیا، اور یہ ریمائنڈر ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم کسی سے یہ سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی اگر حدیث ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہوتی تو
ہماری نگاہیں دفتن بے اختیار اس کی طرف لگ جاتی ہیں اور غور سے اس کی حدیث سنتے. لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف اور ہر قسم کی روایات بیان کرنا شروع کر دی تو ہم صرف اسی حدیث کو سن لیتے جس کو صحیح سمجھتے تھے. جب دین میں بدعات اور فتنے داخل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اپنی اپنی سند بیان کرو. بس جس حدیث کی سند میں اہل سنت راوی دیکھتے تو ان کی حدیث لے لیتے، اور اگر سند میں اہل بدعت راوی دیکھتے تو اس کو چھوڑ دیتے. دیکھیں ایک گائیڈ لائن دے دی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی ہیں، یہ وہی رسول کے جگر گوشے ہیں کہ جن کے لیے کہا تھا کہ اگر کسی کو تفکر حاصل ہے دین پر تو وہ ابن عباس ہیں. تو وہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے باتیں بتا رہے ہیں، کس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ان کو بتائیں، جو چیزیں سکھلائیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں. دوستو یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. آئیے ان چیز کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں. محدثین نے سنت اور حدیث کے مفہوم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. سنونیمس ہیں، یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، ہم معنی ہیں. اثر یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ کسی چیز کا بقیہ حصہ، آثار قدیمہ جیسے کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قول یا فعل جس کی نسبت صحابہ کی طرف ہو، بس آثار صحابہ. تو اثر اور حدیث کا ڈفرنس ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی بات صحابہ یا کوئی قول صحابہ کی طرف منسوب ہوگا اس کو ہم اثر یا آثار میں سے لیں گے. حدیث کیا ہے؟ جدید اور نئی چیز. لغوی معنی تو یہ ہو گئے. اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ حدیث سے مراد ہر وہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قول کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، فعل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تقریر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی 3 بیسک چیزیں ہیں. یا تو قولاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہو، یا عملاً کر کے دکھایا ہو، یا اگر ان کے سامنے وہ چیز ہوئی ہو تو اس پر خاموشی اختیار کریں. یہ ہے تقریر. تو یہ 3 بیسک اس کے جز ہے حدیث کے. حدیث کی جمع احادیث، جمع مکسر. جو لوگ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عربی سیکھیں. احادیث کی اقسام، کئی طریقے سے احادیث کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. ایک تو ابھی ہم نے دیکھ لی کہ نوعیت کے اعتبار سے پہلی حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. یعنی پہلی کلاسیفیکیشن جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ہمیں ملی اس کی بنیاد پر ہم نے حدیث کی کلاسیفیکیشن کر دی. آئیے ان تینوں کی کلاسیفیکیشن دیکھ لیتے ہیں. ایک مثال کیا ہے؟ حدیث قولی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. اور پتہ ہی ہے ہمیں کہ بیت المکرم میں 1,00,000 نماز کا ثواب. تو یعنی یہ جو ایک قول ہے، ایک فیکٹ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث قولی. آئیے چلتے ہیں حدیث فعلی کی طرف. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو چاش کا وقت ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ سب سے پہلی چیز جو پہلا عمل تھا مسجد چلے جاتے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے
اور پھر جو بھی سلسلہ ہوتا، جو بھی بات کسی کو کرنی ہوتی تو وہاں پر مسجد میں بیٹھ جاتے۔ تو یہ عمل تھا جو کہ آپ سفر کے بعد کیا کرتے تھے۔ ایک طرف ہو گئی قولی، ایک طرف ہو گئی عملی۔ آئیے تقریری کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف گھر لا رہے تھے تو دیکھا الماری، یہ تاخچہ الماری کو کہتے ہیں، پردے ڈلے ہوئے تھے، تیز ہوا چلی تو وہ الماری کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سے کچھ چیزیں، تصور کریں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی جس وقت کہ آپ کا نکاح ہوا ہے، تو ان کی گڑیاں وہاں پہ نظر آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ میری گڑیاں ہیں، اور آپ نے ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا 2 بازو والا دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا میں ان کے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا 2 پر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے پر ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایسا گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کھل کھلا کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے نواجس داڑھیں دیکھ لی۔ وہ قول اور عمل جو آپ کے سامنے کیا گیا ہو، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو، گوارا اور برداشت کیا ہو، جس کی نہ تو تردید کی ہو نہ انکار کیا ہو، ایسا قول اور عمل جائز ہوتا ہے، اور یہ ہے تقریر۔ تو آپ نے تقریر کی بھی مثال دیکھ لی، قول کی بھی دیکھ لی، عمل کی بھی دیکھ لی۔ تو یہ قولی حدیث، عملی حدیث اور تقریری حدیث کے سلسلے میں ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے تاکہ پتہ رہے۔ بھئی یہ ختم کروں تو پھر انشاءاللہ اس کو وہ کریں گے، اگر اس وقت وہ شروع ہوا تو پھر آپ والا ٹائم وہ رہ جائے گا۔ آئیے حدیث کے بنیادی اجزاء، بیسک ایلیمنٹ کیا ہیں، یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی سند اور متن یہ 2 بیسک اجزاء ہیں جو جس پر کہ حدیث کا دار و مدار ہوتا ہے۔ سند کے لغوی معنی ہیں اعتماد کیا جائے، جس پر اعتماد کیا جائے، جس کا سہارا لیا جائے۔ متن کا اعتماد و سہارا سند پر ہوتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو تبع تابعی صحابی سے ہو کر حدیث کے متن تک پہنچتا ہے، یہ ہے سند۔ آئیے دیکھیے اس میں جو ہے یہ چین اور ٹیکس سند اور متن کو کچھ بہتر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز راوی، کہ کوئی راوی ہے جس نے کہ حدیث بیان کر لی ہے، اس راوی نے جو حدیث سنی ہوگی کسی تبع تابعی سے سنی ہوگی، اور اس تبع تابعی نے تابعی سے سنی ہوگی، اس تابعی نے کسی صحابی سے سنی ہوگی، اور صحابی رسول نے کس سے سنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ تو یہ جو ایک چین کا سلسلہ ہے جو کہ بالکل آپ نے دیکھا کہ لنک ہے، راوی، تبع تابعی، صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بیسک ایلیمنٹ ہیں سند کے۔ یہ اگر کہیں بریک ہو گئے تو اس کو پھر حدیث کو ہم دوسرا نام دے دیں گے، وہ بھی حدیثی ہوگی، لیکن اس کا نام دوسرا ہو جائے گا، اس کی کلاسیفیکیشن دوسرے انداز سے کی جائے گی۔ تو جو یہ مین اس کا سند ہے، اس سند کی بنیاد پر بھی کلاسیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو اس کی چین کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر یہ پانچوں کے پانچوں ایلیمنٹ اس چین کے اندر موجود ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اور ان میں سے کوئی ایک مسنگ ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے۔ تو
آئیے متن کی طرف چلتے ہیں۔ متن کیا ہے کہ زمین کا وہ سخت حصہ جو سطح زمین سے کچھ بلند ہو، یہ تو اس کے لغوی معنی ہو گئے۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہوئی کہ کلام کا وہ حصہ جو صنعت کے اختتام پر شروع ہوتا ہے۔ متن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی صدی ہجری کا دور کیا تھا کہ اس میں صحابہ اور تابعین تھے۔ دوسری صدی ہجری کے اندر کیا تھے؟ تابعین اور تبع تابعین۔ بس یہ 2 صدیاں ہیں جہاں کہ یہ حدیث مین پروان چڑھی۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو ہے ثلاثیات یعنی 3 اس کے اندر راوی ہوں، بعض میں رباعیات 4 راوی ہوں، بعض میں خماسیات 5 یعنی لنک ہوں، یعنی یہ ڈفرنٹ لنکس ڈفرنٹ احادیث کے اندر موجود رہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو بیسک ایلیمنٹ ہو گئے سند اور متن، اور سند کی کیا اہمیت ہے اور متن کی کیا اہمیت ہے آگے ہم اس کو دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پہلی چیز کہ احادیث کی کلاسیفیکیشن ایک تو ہم نے دیکھ لی کہ کیا ہے، اب دوسری کلاسیفیکیشن کی طرف آتے ہیں، قبولیت اور عدم قبولیت کی بنیاد پر۔ یہ ہے مین مین جو کلاسیفیکیشن وہ یہ ہے، باقی جو دوسری ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو مین کلاسیفیکیشن ہے قبولیت اور عدم قبولیت کے لحاظ سے 2 قسم میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے کہ کوالٹیٹیو کلاسیفیکیشن ہے یہ مقبولیت، مقبول احادیث اور مردود احادیث۔ مقبول احادیث کیا ہے؟ ایکسیپٹیبل کون کون سی ہیں کہ صحیح حدیث اور حسن حدیث، صحیح حدیث اور حسن حدیث۔ اس کو یاد کر لیں کہ مقبول احادیث 2 ہیں، احادیث کی کلاسیفیکیشن 2 قبولیت کے بنیاد پر، یا تو وہ مقبول حدیث ہوگی یا مردود حدیث ہوگی۔ مقبول حدیث حسن یا صحیح، اور مردود جو ہوگی وہ ضعیف اور موضوع حدیث۔ یعنی یہ جو چارٹ ہے اس کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں کہ مقبولیت کے حساب سے حدیث کو 2 میں کلاسیفائی کیا، ایک ایکسیپٹیبل دوسرا ریجیکٹڈ۔ ایکسیپٹیبل مقبول احادیث صحیح اور حسن، اور دوسرا جو ہے ضعیف اور موضوع۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث اور یہ دوسری جو بھی ہم نے اس کلاسیفیکیشن میں پڑھی ہے ان سے کیا مراد ہے۔ صحیح حدیث، اس کی 5 شرائط ہیں۔ کسی بھی حدیث کو صحیح کے کیٹیگری میں ڈالنے کے لیے 5 بیسک پرنسپلز بتا دیے گئے کہ اگر یہ خصوصیات اس میں ہوں گی تو اس حدیث کو ہم صحیح کہیں گے، ورنہ اس کو دوسری قسم میں ڈال دیں گے۔ وہ 5 شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ کنٹینیوس چینج آف ٹرانسمیشن، وہی جو سند کا میں نے بتایا تھا کہ اس میں کہیں بریک نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو راوی ہے، تبع تابعی ہے، تابعی ہے، صحابی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو 5 کی چین ہے، کہیں پہ بھی کوئی بریک نہیں آئے گا، یہ کنٹینیوس ہوگی، متصل ہوگی، تسلسل کے ساتھ ہوگی، کہیں پہ بھی کوئی بریک نہیں آئے گا۔ اگر یہ 5 کے 5 ایلیمنٹ کسی حدیث کے اندر موجود ہوتے ہیں تو پہلی شرط وہ کوالیفائی کرتی ہے، اور وہ کیا کہلاتی ہے کہ سند کا آغاز سے اختتام تک متصل ہے۔ پہلی شرط ہے سند۔ دوسری کہ جو راوی ہیں، جو یہ 5 لوگ اس چین کے اندر شامل ہیں، ان کی وہ جو روایت کریں وہ عادل ہوں۔ ابھی یہ عادل کو دیکھیں گے کہ ان کی بھی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ بیسک چیزیں جو ہم نے یعنی یاد کر لینی ہے، ذہن نشین کر لینی ہے، کندہ کر لینی ہے اپنے ذہن کے اندر، ایک آئیکن بنا لینا چاہیے۔ پہلی چیز متصل ہوگی، دوسری چیز کہ راوی جتنے بھی ہوں گے وہ عادل ہوں گے، تیسری چیز کیا ہوگی کہ تمام راوی جو ہوں گے وہ ضابطہ اور حافظ ہوں گے، یعنی ان کا جو ضابطہ ہے، جو ان کا روایت کرنے کا طریقہ ہے، اور جو ان کا وہ حفظ کا معاملہ ہے وہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے۔ اس کو ایک ایک کو ڈیٹیل میں ہم وہ کریں گے، صرف یہ اس کا ایک وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شاذ انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، اور
پانچویں چیز اس میں علت نہیں ہونی چاہیے. یہ 5 چیز ہیں کسی بھی حدیث کو یعنی صحیح حدیث کے زمرے میں لانے کے لیے. آئیے ان ایک ایک چیز کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. صحیح حدیث کی 5 شرائط: سند آغاز سے اختتام تک متصل ہو، کنٹینیوس، وہی چینج جو ابھی ہم نے بیان کی، سب نے اپنے پیشروں سے براہ راست سناؤ، اور یہ کیفیت آغاز سند سے آخر تک قائم رہے. یعنی ڈائریکٹ سناؤ، یہ نہیں کہ کسی اور نے سنایا ہو، ڈائریکٹ سمیتو خود سناؤ. اکبرنی والا نہیں ہے، ان والا نہیں ہے، خالہ والا نہیں ہے، یعنی سمیتو. جیسے دیکھیں ایک حدیث کی میں آپ کا تھوڑی سی سند بتاتا ہوں، چھوٹا سا ایک وہ ہے. ان امیر المومنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ متفق علیہ حدیث او کما قال. تو یعنی اس سے دیکھ لیں آپ کہ بالکل متصل ہونی چاہیے. دوسری بات کہ تمام راوی عادل ہوں. 5 صفات ہوتی ہیں عادل کے. پہلی چیز مسلمان، دوسری بات بالغ ہو، عاقل ہو، وہی حج والی باتیں. چوتھی بات متقی ہو. ہر جگہ آپ نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد کریں کہ معیار بتا دیا، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، عربی کو عجمی پہ، تقویٰ کا معیار. اور آخری چیز شرافت اور اعلیٰ اخلاق. یہ 5 اس میں صفات ہوں گی تو وہ راوی کیا کہلائے گا؟ عادل. کوئی ایک چیز کہیں پہ بھی یعنی بریک ہوگی تو وہ پھر راوی عادل نہیں رہا. اور جب یہ عادل نہیں رہا تو وہ پھر 5 شرائط کو پوری نہیں کرے گی. وہ حدیث تو رہے گی لیکن وہ کسی دوسری کیٹیگری میں ڈال دی جائے گی. تمام راوی حافظ و ضابطہ ہوں، حدیث کو اچھی طرح سنا، سمجھا اور ذہن میں محفوظ رکھا ہو. سنا بھی ہو، سمجھا بھی ہو اور ذہن میں محفوظ بھی کیا ہوا ہو. 5 غلطیاں کرنے والے نہ ہوں، حافظے کی خرابی میں مبتلا نہ ہوں، لاپرواہ، غافل، غلط فہمی اور وہم کا شکار نہ ہو. وہم کا شکار یعنی دیکھیں نا کہ کتنی کیسی باتیں یعنی ڈال دی گئی ہیں. شذوذ، انفرادیت نہ ہو. اس سے کیا irregularity سے مراد کیا ہے؟ کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرے. یہ نہ ہو کہ تابعی جو بیان کر رہا ہے تو وہ تابعی جو ہے وہ اس کے مخالفت کرنے شروع کر دے. یعنی یہ سیکوینس بریک نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دے رہا ہو، جس سے جو چیز ملی ہو اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہو، اپنی یعنی وہ جتا نہ رہا ہو اس کے اوپر. یعنی راوی جو روایت بیان کرے وہ عام روایت کے خلاف بھی نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہو کہ بیسک پرنسپل سے ہٹ جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. علت نہ ہو، مائنیوٹ ہڈن ڈیفیکٹس اس میں نہ ہو. علت مبہم قسم کا مخفی نقص ہوتا ہے جو بظاہر نظر نہ آئے. حدیث کا ماہر اور حدیث کا امام ہی اس کی پہچان سکتا ہے. تو یہ 5 چیزیں، آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ کہ صحیح حدیث کا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے میرے استاد عبداللہ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بنفس نفیس خود سنائے، اور ان کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو محمد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو ان کے والد مشہور صحابی جبیر بن مطعم نے بیان کیا رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ جو لنک ہے 5 کا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیسے کہ راوی نے اپنے استاد سے سنا، اس استاد نے دوسرے استاد سے سنا، تیسرے استاد سے، یعنی لنک برقرار ہے۔ پھر صحابی کے بیٹے پہ بات آتی ہے، پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی سے سنا، اور صحابی نے کس سے سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمیت ہو۔ کیا بات سنی؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں والطور پڑھتے سنا، صحیح بخاری متفق علیہ حدیث۔ آئیے اس کا ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ سند آغاز سے اختتام تک متصل ہے، دیکھ رہے ہیں کہ پانچوں کے پانچوں جو لنک ہیں، جو یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جاتے ہیں صحابی سے لے کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام لنک جو ہیں وہ متصل ہیں، کنٹینیوس ہے، کہیں بریک نہیں آتا۔ اس حدیث کا کوئی راوی بھی غیر عادل نہیں ہے۔ وہ جو 5 صفات ہیں کہ مسلمان ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، متقی ہے اور اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہے، وہ تمام کی تمام باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسری بات، اس حدیث کا کوئی راوی بھی غیر ضابطہ نہیں، سب کے سب حافظ ہیں، ماشاءاللہ محدث ہیں۔ آئیے راویوں کے حالات۔ عبداللہ بن یوسف رحمۃ اللہ 218 ہجری ثقہ متقن ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ دوسرے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس 179 ہجری امام فقہ ہے اور حافظ حدیث ہے۔ تیسرے حضرت ابن شہاب زبیری رحمۃ اللہ علیہ 124 ہجری فقیہ تابعی اور حافظ حدیث ہے۔ چوتھے محمد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ 100 ہجری ثقہ تابعی اور صحابی زادے ہیں۔ پانچویں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ 59 ہجری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں کہ تمام کی تمام سند متصل، راوی عادل، اور کہیں پہ بھی کوئی آپ کو جو روایت کرنے والے ہیں ان کے حافظے پر کہیں پہ بھی کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسماء الرجال اور ڈاکٹر اشبر نگر کا تبصرہ، یہ جو اسماء الرجال کا وہ ہے، اس کے تحت اس کو انالائز کیا گیا ہے۔ کوئی قوم نہ دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ سے بھی زیادہ شخصیتوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ ان کا ایک بایو ڈیٹا انہیں پتہ چل جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جو جن نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث شاذ نہیں ہے، اس لیے کہ کسی قوی تر حدیث سے متعارض نہیں ہے، یعنی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے اس حدیث کا۔ تو ایک فیکٹ ہے، وہ بتا دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ وہ مغرب کے اندر سورۃ پڑھا کرتے تھے، اور ابھی تک چلا رہا ہے، دیکھتے ہیں ہم ابھی تک بھی اس کو ہے۔ تو یعنی کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی اس حدیث میں، کوئی علت، کوئی ہڈن مائنیوٹ ڈیفیکٹ نہیں، چونکہ یہ حدیث 5 شرائط کو پوری کرتی ہے، اس لیے صحیح حدیث ہے۔ اور دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ احادیث ان کو حفظ تھی، اور اس 6 لاکھ احادیث جو ان کو حفظ تھی اس میں سے صرف 9082 صحیح احادیث 16 سال کے عرصے میں، کہاں بیٹھ کر؟ خانہ کعبہ میں۔ کتنا پیریڈ لگایا؟ 16 سال کا۔ کس طریقے سے کیا کہ غسل کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، استخارہ نکالتے تھے اور پھر حدیث لکھتے تھے۔
تو دوستو یہ چیزیں ہم تک ایسے نہیں پہنچ گئی ہیں. الحمدللہ وقت پہ ہم نے اس کو ختم کر لیا. تو یہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے جو حدیث کے سلسلے میں شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے. تو اب جو آپ سوال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.